منگل کے روز جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدر نے ان انٹیلیجنس رپورٹس پر سست رد عمل کا اظہار کیا ہے جن کے مطابق روس نے طالبان جنگجوؤں کو افغانستان میں امریکی فوجیوں کو مارنے کے پیسے دیے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں بتایا ہی نہیں گیا اور یہ رپورٹس قابل اعتبار نہیں تھیں۔ یہ کہنا کہ انہیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا اور انہیں نہیں بتایا گیا دراصل اپنے فرائض سے غفلت برتنا ہے، اور اگر ایسا ہوا ہے کہ انہیں بتایا گیا لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں، یہ بھی فرائض سے غفلت کے برابر ہے۔ جو بائیڈن صدر براک اوباما کے نائب صدر رہ چکے ہیں اور صدر ٹرمپ پر یہ کہہ کر تنقید کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی ایک بے تکی اور خطرناک خارجہ پالیسی ہے۔ جب امریکہ نے عراق میں امریکی فوجیوں پر تباہ کن ایرانی حملے کے جواب میں فضائی حملہ کیا اور ایران کے اعلیٰ فوجی جنرل کو ہلاک کر دیا تو اس سال جنوری میں جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے ملک کو جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اپنے اتحادیوں اور کانگریس کے ساتھ مشورہ نہ کرنا اور اس کے اثرات سے غیر ذمہ دارانہ حد تک لاپرواہی میرے نزدیک خطرناک حد تک نااہلی ہے۔ تاہم اس تناؤ میں اس وقت کمی آئی جب ایران نے جواب میں عراق میں موجود امریکی فوجی اڈے پر ایک غیر مہلک میزائل حملہ کر دیا۔ امریکہ کو لاحق سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے کے لیے صدر ٹرمپ کے یک طرفہ اقدامات پر انحصار کے برعکس جو بائیڈن وعدہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ڈیموکریٹک اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے اور محاذ آرائی کے بجائے بات چیت کو ترجیح دیں گے۔ افغانستان اور شام سے امریکی فوج کے انخلاء، شمالی کوریا کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کی بات چیت اور ہانگ کانگ میں جاری چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے معاملات پر جو بائیڈن اور صدر ٹرمپ کے خیالات میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاہم تنقید نگار سوال کرتے ہیں کہ بائیڈن امریکی فوجی مداخلت پر ڈیموکریٹک پارٹی کے بائیں بازو کے ساتھ مل کر بین الاقوامی رد عمل پر کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری اور نسلی امتیاز پر احتجاج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بہت بڑا اور وسیع ایجنڈا پہلے ہی موجود ہے، اس لیے امریکہ میں روایتی دعوے دار قسم کی لیڈرشپ اور مشکل اندرونی حالات میں نمٹنے کی صلاحیت، میں اس بارے میں مشکوک ہوں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے امریکہ کو اوباما انتظامیہ کے دور کے ایرانی جوہری معاہدے سے نکالنے کے بعد جو بائیڈن اسی معاہدے میں دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاہدے نے بیلسٹک میزائل بنانے کی تعداد اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا کی مدد محدود نہیں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو بائیڈن پیرس معاہدے کا بھی اعادہ کریں گے جس کے باعث ماحولیاتی حدت کے مقابلے کے لیے تقریباً 200 ممالک نے گرین ہاؤس گیسز کے اخراج میں کمی کرنے پر دستخط کیے تھے۔ تاہم جو بائیڈن کہتے ہیں کہ جب تک امریکی ملازمتیں اور لیبر کا تحفظ مزید مضبوط نہیں ہوگا وہ اس وقت تک اوباما دور میں ہونے والی ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ پر واپس نہیں جائیں گے جسے صدر ٹرمپ نے بھی مسترد کر دیا تھا۔ برائن پیڈن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔